السلام علیکم ناظرین کرام، ڈاکٹر مجد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ۔ آج زبردست موضوع ہیں، ان موضوع کو زیر بحث لائیں گے۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے 30 مارچ کو جلسہ کرنا تھا اسلام آباد کے اندر، جو انتظامیہ نے، حکومت پاکستان نے ان کو اجازت نہیں دی تھی، نہیں دے رہے تھے، لیکن انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس دائر کیا تھا۔ شیر افضل مروت ان کے وکیل تھے۔ آج انہوں نے اجازت دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جلسہ کرنے کی، اس پہ بات کریں گے۔ پھر بڑی اہم بات آج کی، بہت اہم خبر اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے بڑی خوشخبری کہ لاہور کی دہشت گردی کی عدالت نے آج تمام خواتین کو ضمانت دے دی ہے، جو سانحہ 9 مئی یعنی 9 مئی کا جو سانحہ خود ساختہ طور پر بنایا گیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ اس سانحے کے اندر جو جتنی خواتین گرفتار ہوئی تھیں، آج ان کو ضمانت مل گئی ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور پھر ایک اہم بات جو آج میں نے کرنی ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ پریس کانفرنس کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب گوہر خان نے، اور پریس کانفرنس کا مدعا کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لیٹر لکھا ہے، اور لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو عمران خان کے فیصلے جتنے بھی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، عمران خان کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اور وہ کون سے ادارے ہیں جو پریشرائز کر رہے ہیں؟ آج گوہر خان نے بہت زبردست اور مدلل پریس کانفرنس کی ہے، جو کہ وقت کا اہم تقاضا تھا اور ورکرز کا پریشر تھا، ورکرز کی ڈیمانڈ تھی، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی، جو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ان ورکرز کے دل جیت لیے ہیں، جو یہ خواہش رکھتے تھے کہ اس طرح کی زوردار پریس کانفرنس ہونی چاہیے، اور تاکہ تمام دنیا کو پتہ چلے، تمام پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلے کہ اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے اور کپتان کو کس طرح سزائیں دی جا رہی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اسی موضوع سے ہم آج کی بات کا آغاز کرتے ہیں، یعنی گوہر خان کی پریس کانفرنس سے آج کی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ گوہر خان نے سب سے پہلے تو ان ججز کی سیکورٹی بڑھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ جن ججز نے یہ خط لکھا ہے اور اداروں کے پریشرائز کرنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، ان کی سیکورٹی کے لیے گوہر خان نے اس بات کا زور دیا ہے کہ ان ججوں کی سیکورٹی کا خاص انتظام کیا جائے، کیونکہ اب اعتبار نہیں رہا کہ کس طرح جو ہے یہ ہمارے ادارے جو ہیں پریشرائز کر کے ججوں کو فیصلہ لیتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو جیلوں کے اندر دھکیلتے ہیں اور اپنے مخصوص مقاصد جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر اس بات کی انکوائری جو ہے ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے اندر وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے بھی اس کیس کو لے کر، اس کیس کی دوبارہ سے ہم سپریم کورٹ سے انکوائری کرائیں گے کہ آخر کیوں پریشرائز کیا گیا ہے اور کیوں یہ فیصلے کروائے جا رہے ہیں، اور کیوں ایک ہی شخص کو یعنی قیدی نمبر 804 کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی گوہر خان نے آج کہا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جتنی بھی سزائیں دی گئی ہیں اور جتنی سزاؤں کے اندر عجلت تھی، جتنی سزاؤں کے اندر جلد بازی کی گئی تھی، اور اس کے پیچھے آج ہمیں باقاعدہ طور پر یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس کے پیچھے یہی عناصر شامل تھے جو آج ہائی کورٹ کے ججز کو جو ہے وہ پریشرائز کر رہے ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ تمام جو سزائیں ہیں جو پہلے دی گئی ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لہذا یہ تمام سزائیں جو ہیں وہ ختم کی جائیں، کیونکہ ان کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آگے چل کر انہوں نے کہا کہ یہ جو پریشرائز کیا گیا ہے، یہ جو اس کے نتیجے میں 6 ججوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس میں خط لکھا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ادارے ہم پہ پریشرائز کرتے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خط نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ ایک چارج شیٹ ہے، یہ چارج شیٹ ہے، یہ چارج شیٹ ہے اداروں کے خلاف جو پریشرائز کرتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے حکومت تھی یا کوئی اور بات تھی یا کوئی اور ادارے تھے، کون سے ادارے تھے، اور ساری وہ کہتے ہیں کہ انکوائری کے نتیجے میں یہ پتہ کرنا چاہیے یہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اب
آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہدف ایک ہی شخص تھا، یعنی ان تمام پریشرائز کرنے کا، ان تمام باتوں کو بتانے کا مقصد ایک ہی تھا، وہ تو یہ تھا کہ قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان، یعنی کپتان، یعنی پورے پاکستان کی دلوں کی دھڑکن عمران خان، ان کو نشانہ بنانا تھا، ان کو پریشرائز کرنا تھا، ان کو اذیت دینی تھی۔ اور ظاہر ہے جب عمران خان کو اذیت دی جائے گی تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کو اذیت دی جائے گی۔ اس کی مثال تو سامنے آ چکی ہے الیکشن کے اندر کہ اب پاکستان کی عوام جو ہے کیا چاہتی ہے، پاکستان کی عوام جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کو چاہتی ہے اور عمران خان کو ہی وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ عمران خان ہی واحد لیڈر ہیں جو اس وقت پاکستان کو اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں، اس معاشی مصیبت سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ میں ہوں۔ میں کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس کو ہمیں ہماری مدد کر سکتے ہیں، وہ مدد کریں گے بھی، اور صرف وہی ہے جو اس ملک کو اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں، اور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہدف صرف 804 قیدی نمبر 804 ہے، اور یہ آگے چل کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے کو ہم قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں اٹھائیں گے، اور جرأت کے ساتھ اس معاملے کو اٹھائیں گے، کیونکہ یہ کیسے معاملہ ہو سکتا ہے کہ آئین اور قانون بھی موجود ہے اور ججز کو پریشرائز کر کے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پھر اس میں گور خان نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ اس خط کی روشنی کے اندر جو چارج شیٹ ہے، اس خط کی روشنی کے اندر جو چارج شیٹ ہے، تمام فیصلے جو پہلے ہو چکے ہیں وہ اب ان کی قانونی حیثیت کوئی نہیں رہی ہے، وہ ان کے اندر کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی ہے، ان کے اندر یہ جرأت ہی نہیں رہی ہے ایسے ججوں کے اندر جو پریشرائز ہو کر فیصلہ کرتے رہے ہیں، جلد بازی کے اندر فیصلہ کرتے رہے ہیں، جلدی میں فیصلہ کرتے رہے ہیں، غیر قانونی فیصلہ کرتے رہے ہیں، غیر منطقی فیصلہ کرتے رہے ہیں، غیر سماعت رات کو آدھی رات کو اٹھا کر سماعت جو ہے نا وہ کی جاتی رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی قانون کے اندر، کوئی آئین کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلے موضوع پہ۔ وہ موضوع ہے ہمارا بڑا ہی خوشی کا ہے، بڑا ہی خوش آئند ہے ہمارے ان ورکر کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکر کے لیے جو بیچارے 9 مئی سے جیلوں کے اندر ہیں، بے گناہ ہیں، انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے، وہ جیلوں کے اندر ہیں، اذیت ناک زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو اذیتیں بھی دی گئیں، ان کو طرح طرح کی مصیبتوں میں دھکیلا گیا، ان کے لواحقین جو پیچھے تھے ان کے کاروباروں کو متاثر کیا گیا، حتیٰ کہ ایک ہمارے جو فاروق تھے، ان کی عباد فاروق، ان کا بیٹا اس غم میں جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو ان کو اللہ ہی ان کو اذیت دے گا، اس کے ذمہ دار اس وقت کی حکومت ہے جنہوں نے ساری مصیبتیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے کھڑی کی۔ تمام خواتین کو آج دہشت گردی عدالت لاہور سے ضمانت مل گئی ہے، سوائے ڈاکٹر یاسمین راشد کو ضمانت نہیں دی گئی، باقی تمام خواتین کو ضمانت مل گئی ہے، اور اب امید کی جا سکتی ہے کہ یہ نئے کیس کے اندر ان کو گرفتار نہیں کریں گے۔ اگر وہ نئے کیس کے اندر گرفتار نہیں کریں گے تو آج یہ خواتین، یہ ورکرز، یہ جرأت مند خواتین، میں کہوں گا یہ حوصلہ مند خواتین، یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن کر جو انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، یہ خواتین آج اپنے گھروں کو، اپنے بچوں میں جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اگلا موضوع ہمارا ہے وہ جلسے کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 30 مارچ کو جلسے کا اعلان کیا تھا، اجازت مانگی حکومت سے، لیکن حکومت نے اجازت نہیں دی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس جلسے کی اجازت دی ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کو یہ خبردار کیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، ہاں البتہ کوئی جائز شرائط ہیں تو وہ آپ رکھیں، ہم اس کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ اس طرح کی جائز شرائط جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ماننی پڑے گی۔ تو شیر افضل مروت تھے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل، تو انہوں نے جائز شرائط ماننے کے لیے حامی بھری ہے، اور
حکومت کے وکیل نے یہ دہشت گردی کا بہانہ بنا کر یہ کہا کہ ہم نے دہشت گردی پچھلے دنوں ہوئی ہے، اس لیے اس کا بہانہ بنا کر ہم ان کو جلسے کے لیے روکا ہے۔ تو اجازت مل گئی ہے 6 اپریل کی، پہلے 30 مارچ تھی تاریخ، لیکن اب